السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ اس نئے سال کے موقع پر ایک ہستی جس کی یاد کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتی ہے، وہ ہے خلیفہ دوئم، سسر رسول، داماد علی، مراد پیغمبر، شوکت اسلام اور فاتح ایران، امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ہر باب اس قدر وسیع ہے کہ اس کا احاطہ ہماری ناتواں زبانوں کے بس میں نہیں ہے۔ JTR میڈیا پر انشاءاللہ العزیز سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر میری ویڈیوز اگلے 1-2 روز میں آپ کو ملتی رہیں گی، لیکن اس پر آغاز سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شاندار فتح کے مبارک تذکرے سے کہ جس کا ذکر نہ ہوتے ہوتے ناپید ہو گیا ہے۔ شاید کچھ عناصر کی جانب سے سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عظیم فتح کو دانستہ مٹانے کی کوشش ہو، اور ہم عمر والے نادانستہ ہی صحیح لیکن اس کوشش کا شکار ہو رہے ہوں۔ مگر آج ذکر ہوگا اور آپ کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فتح ایران کے کارنامے کی اول تا آخر تفصیلات مختصر مگر جامع انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ اس اہم ویڈیو کو خود بھی مکمل انہماک سے سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ سماعتوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سٹوری ٹائم۔ یہ بات تو اپنے بیگانے سب جانتے اور مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے حکمران تھے جن کی ذہانت، عدل اور ایمانی قوت کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی یہی ذہانت، ذکاوت اور بصیرت تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اپنے آقا و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفویض کردہ امانت ریاست مدینہ کو عدل، مساوات، بھائی چارے اور رہتی دنیا کے لیے نمونہ بن جانے والے انتظامی اداروں سے مزین کر رہے تھے۔ وہیں ان کی دور رس نگاہیں آس پاس کی سرزمینوں کو بھی اسلام کے نور سے منور کرنے پر جمی ہوئی تھی۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایران پر جا ٹکی، جہاں ساسانی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ ایک شاندار، امیر اور طاقتور سلطنت تھی جس کا حکمران یزدگرد سوم تھا، مگر اندرونی طور پر یہ سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ شہزادوں کی آپسی لڑائیاں، خزانے کی بڑھتی ہوئی کمی اور بازنطینی جنگوں نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب ان کی فوجیں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، جن کے پاس زرہ، بکر میں ملبوس ہاتھی اور ہیبت زدہ گھڑ سوار دستے تھے، لیکن ان کا حوصلہ اور اتحاد اب ماند پڑ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گہری بصیرت سے ان حالات کو بخوبی سمجھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محض علاقوں کی جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کی کشمکش ہے۔ انہیں احساس تھا کہ اگر یہ کمزور ہونے کے باوجود بھی قائم رہی تو ریاست مدینہ کے لیے مسلسل خطرہ بنی رہے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنی بصیرت اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس ساسانی سلطنت کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینہ منورہ سے ہی انہوں نے ایران کی فتح کا جامع منصوبہ بنایا، جس میں فوجی قیادت، حکمت عملی اور سپاہیوں کی تربیت شامل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم مقصد کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی محاذ کھولے۔ انہوں نے شام اور روم سے لشکروں کو واپس بلا کر ایران کی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے خود میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن صحابہ کرام کے مشورے پر مدینہ میں ہی رہ کر سپریم کمانڈر کا کردار ادا کیا۔ یہ ان کی دور اندیشی اور اعتماد کا ثبوت تھا کہ وہ بہترین جرنیلوں کا انتخاب کرتے اور انہیں مکمل اختیار دیتے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک طاقتور ترین لشکر ایران کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات اتنی واضح اور تفصیلی تھیں کہ وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہر مارکے کی باریکیوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ ایران میں قادسیہ کے میدان میں 2 عظیم فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف ایران کے جنرل رستم فرخزاد کی قیادت میں ہزاروں فارسی سپاہی، ان کے خوفناک جنگی ہاتھی، اور دوسری طرف اسلام کے 30,000 بہادر سپوت، جن کے دلوں میں شہادت کا جذبہ اور اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ کئی دنوں تک یہ خون ریزہ مارکا جاری رہا۔ قادسیہ کا میدان
تاریخ کا گواہ بن گیا۔ فارسی فوج کے جنگی ہاتھی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ضرور تھے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی اور صحابہ کرام کی بہادری نے اس چیلنج کو شکست دی۔ حضرت قعقاع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کو خوفناک لباس پہنا کر میدان میں اتارا، جنہیں دیکھ کر ہاتھی بدک گئے اور اپنی ہی فوج کو روند ڈالا۔ رستم فرخزاد مارا گیا۔ اس جنگ نے ساسانی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی۔ یہ سال تھا 636 عیسوی کا۔ مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور ایران کے دارالحکومت مدائن کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ قادسیہ کی فتح کے بعد بھی ایرانیوں نے اپنی طاقت دوبارہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ یزدگرد سوم نے اپنی باقی ماندہ فوجوں کو متحد کیا اور نہاوند کے مقام پر مسلمانوں کے سامنے ڈٹ گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جسے تاریخ فتوحات کی فتح کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سال ہے 642 عیسوی کا۔ مسلمانوں کا لشکر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک بار پھر ایرانیوں کے مد مقابل آ گیا۔ اس بار ایرانی فوج کئی گنا زیادہ تھی، تقریباً 1.5 لاکھ سپاہی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 30,000 تھی۔ ایرانی جرنیل فیروزان نے ایک چال چلی۔ اس نے جنگی میدان میں خندقیں کھودی تاکہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ کے سپریم کمانڈر کے طور پہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، جب انہیں اس خطرناک صورتحال کا علم ہوا تو وہ راتوں کو بے چین رہتے۔ انہوں نے اپنے جرنیلوں کو مسلسل ہدایات بھیجی، ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کی حکمت عملی میں رہنمائی کی۔ انہوں نے اپنی سپاہیوں کو یہ بھی کہا کہ وہ صبر، استقامت اور تقوی سے کام لیں، کیونکہ یہی ان کی اصل طاقت تھی۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مگر علم مبارک فوراً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا۔ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور فیروزان بھی مارا گیا۔ نہاوند کی یہ فتح ایران میں ساسانی سلطنت کے منظم اقتدار کا خاتمہ ثابت ہوئی۔ یہ فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی فوجی بصیرت اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نتیجہ تھی، جس نے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی میدان جنگ پر قابو پائے رکھا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران میں ایک مضبوط اور منصفانہ انتظامی نظام قائم کیا۔ انہوں نے نئے صوبے بنائے جہاں اہل اور دیانتدار گورنر مقرر کیے۔ انہوں نے بیت المال اور دیوان الجند یعنی فوجی امور کے محکمے جیسے ادارے قائم کیے۔ انہوں نے کوفہ اور بصرہ جیسے فوجی چھاؤنی والے شہر بنائے جو نہ صرف فوجی اڈے تھے بلکہ تجارت اور علم کے بھی شاندار مراکز بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھا۔ انہیں ذمی یعنی محفوظ لوگوں کا درجہ دیا گیا، انہیں فوجی خدمات سے استثناء دے دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو سخت ہدایات دی کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں اور ان کے مذہبی عقائد اور ثقافت کا احترام کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انصاف اور عدل تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام ہے۔ ایران میں اسلام کا پھیلاؤ ایک بتدریج عمل تھا۔ بہت سے فارسیوں نے اسلام قبول کیا۔ فارسی ثقافت نے بھی اپنی شناخت کو برقرار رکھا اور عربی اور اسلامی اثرات کے ساتھ مل کر ایک نئی متحرک ثقافت کو جنم دیا۔ اسی ثقافتی امتزاج نے اسلام کے سنہری دور کی بنیاد رکھی، جہاں طب، فلسفہ اور سائنس جیسے شعبوں میں بڑی ترقی ہوئی اور جس سے رہتی دنیا تک استفادہ کیا جاتا رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسلامی تاریخ میں ایک بے مثال دور تھا۔ انہوں نے نہ صرف ایک وسیع و عریض سلطنت قائم کی بلکہ اسے انصاف، نظم و ضبط اور فلاح و بہبود کے اصولوں پر استوار کیا۔ ایران کی فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے ایک عظیم و شان سلطنت کے زوال اور ایک نئی تہذیب کے عروج کی بنیاد رکھی۔ یہ فتح ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت، حکمت عملی اور انصاف کس طرح تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اسلام کی شوکت بنا کر بھیجا تھا۔ وہ اسلام کا روب و دبدبہ تھے۔ ان کے آنے سے بیت اللہ کے در کھل گئے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنا مسلمانوں نے شروع کر دیا۔ وہ اسلام کی ہیبت کا استعارہ تھے اور صرف ہیبت ہی کا نہیں
بلکہ عدل و انصاف کا بھی استعارہ تھے، اور ان کے عدل و انصاف کی گواہی رہتی دنیا تک چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان برابر دیتا رہے گا۔ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آج کے دن ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اس دنیا کا ہر مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقروض ہے، شاندار اسلامی نظام کے لیے، اسلام کے شاندار تعارف کو رہتی دنیا تک پیش کرنے کے لیے۔ سلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔